26 سال پہلے میں نے اپنی پارٹی کا نام رکھا تھا انصاف کی تحریک، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں رول آف لا، جس کو عام آدمی سمجھتا ہے انصاف، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کمزور اور طاقتور قانون کے سامنے ایک برابر، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جانوروں کے معاشرے میں اور انسانوں کے معاشرے میں جو فرق ہے کہ جانوروں کے معاشرے میں انصاف نہیں ہے، انسانوں کے معاشرے میں وہ انسانی معاشرہ ہوتا ہی تب ہے جدھر انصاف ہوتا ہے۔ جنگل کا قانون اس کو کہتے ہیں، اس معاشرے کو، اور جس کو دوسرا نام بنانا ریپبلکس دیتے ہیں، جدھر مائٹ از رائٹ ہوتی ہے، جدھر طاقتور قانون سے اوپر ہوتا ہے، جدھر کمزور کو طاقتور سے تحفظ نہیں ملتا۔ اور اگر آپ دنیا کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا کہ جن ممالک کے اندر قانون کی بالادستی بہتر تھی وہ خوشحال تھے۔ رومن ایمپائر دیکھ لیں، اس سے پہلے گریک سویلائزیشن تھا، جن کا تاریخ جانتی ہے۔ رومن ایمپائر دیکھ لیں، رومن لاز تھے، قانون تھے، باقیوں کو وہ باربیرینز کہتے تھے کیونکہ وہاں قانون نہیں تھے، وہاں انصاف نہیں تھا۔ اور ہم جو مسلمانوں کی تاریخ ہے، میں کیوں بار بار جب سے میں پرائم منسٹر بنا میں بار بار آپ کو مدینہ کی ریاست کی بات کرتا رہا، کیونکہ مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی عدل اور انصاف پہ۔ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو اٹھایا تھا، دو سپر پاور تھیں تب بھی، دو بڑی بڑی طاقتیں تھیں، آدھی دنیا دونوں طاقتوں کی نیچے تھی۔ ادھر سے ان لوگوں کی حیثیت ہی نہیں تھی، ان کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی امامت کروائی، لیکن بنیاد رکھی عدل اور انصاف پہ۔ قانون کے سامنے سب ایک برابر، فرمایا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی۔ اور پھر جو آج پاکستان کے حالات ہیں، انہوں نے آج سے 1500 سال پہلے تقریباً کہہ دیا تھا کہ وہ قومیں جو طاقتور کے لیے ایک قانون بناتی ہیں اور وہ جرم کرتے ہیں ان کو نہیں پکڑتی اور صرف کمزوروں کو جیلوں میں ڈالتی ہیں، وہ تباہ ہو جاتی ہیں۔ یہ میرے نبی نے 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا۔ اور آج میں یہ جو آج میڈیا آپ کے سامنے آیا ہوں آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح ہم نماز میں کہتے ہیں نا کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو نعمتیں بخشیں، ان کو نہیں جو تباہی کے راستے پہ نکل گئے۔ یہ ہم 5 وقت کی نماز میں مانگتے ہیں۔ آج ہم ادھر کھڑے ہیں۔ ایک طرف ہے اللہ کی نعمتوں کا راستہ، مشکل راستہ ہے لیکن انسان کی عظمت کا راستہ ہے۔ دوسری طرف تباہی کا راستہ ہے، جس طرف ہم یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ لے کے جا رہا ہے۔ میرے پاکستانیوں یاد رکھیں، میں وہ خوش قسمت انسان ہوں، 70 سال جس کی عمر ہے، اللہ مجھے سب کچھ دے بیٹھا ہے۔ کوئی اتنا خوش قسمت نہیں، میں اس کا بار بار شکر ادا بھی کروں تو وہ کافی نہیں ہے۔ کسی انسان کو اس ملک میں اللہ نے اس طرح کی عزت نہیں دی۔ حکومت سے انہوں نے سازش کے تحت مجھے باہر نکالا تو آپ لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پہ نکلے۔ کس پرائم منسٹر کو آج تک اس طرح کی عزت ملی ہے؟ اور حکومت کے باہر پبلک کے اندر میں نکلا تو جس طرح کی عزت آپ نے مجھے دی کس کو ملی آج تک؟ کون سے پرائم منسٹر کو ملی؟ تو اس کے لیے وزارت عظمیٰ کیا چیز ہے؟ اس سے بڑی چیز کیا ہے کہ قوم اس کی عزت کرتی ہے۔ تو میں آج آپ کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ آپ ایک بڑے خطرناک موڑ پہ کھڑے ہیں۔ اگر میری قوم میری آواز آج سن کے آپ جو اللہ نے ہمارے اوپر حکم دیا ہوا ہے جہاد کا، جہاد ہے کیا؟ پہلے میں یہ بھی کلیئر کر دوں، ظلم کے سامنے اور ناانصافی کے سامنے کھڑا ہونا جہاد ہے۔ اللہ نے ہمارے پہ فرض کیا ہوا ہے۔ کیوں کیا ہوا ہے؟
ہماری بہتری کے لیے. جو قومیں رائے حق پہ کھڑی ہوتی ہیں اور انصاف کے لیے کھڑی ہوتی ہیں وہ آزاد ہو جاتی ہیں, اور انصاف کے بعد ہی خوشحالی آتی ہے. پہلے مدینہ کی ریاست میں عدل اور انصاف آیا, پھر خوشحالی آئی. نیلسن منڈیلا جو موجودہ بڑا ایک لیڈر میں مانتا ہوں, اس نے بڑی پتے کی بات کی. اس نے کہا اگر تم نے غربت کم کرنی ہے تو پہلے انصاف لے کے آؤ. چائنا نے دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی قوم نے غربت کم نہیں کی جو چائنا نے کی ہے. 70 کروڑ لوگوں کو پچھلے 30-35 سال میں غربت سے نکال لیا انہوں نے. اور اسی قوم نے 450 وزیروں کو کرپشن کے اندر جیل میں ڈالا. یعنی طاقتور وزیروں کو انہوں نے قانون کے نیچے لے کے آئے. تو جو خوشحالی ہوتی ہے وہ انصاف کے ساتھ ہوتی ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. جدھر ہم جا رہے ہیں یہ نظام نہیں چل سکتا اور نہیں چل رہا. آج پوچھیں لوگوں کے حالات. آج کون سی قیامت آئی تھی کہ اپریل میں ہماری حکومت گئی ہے, 65 روپے کلو آٹا تھا, آج 135 روپے پہ پہنچ گیا یا اس سے بھی اوپر. کون سی قیامت آئی تھی کہ بجلی دگنی ہو گئی ہے. پٹرول ڈیزل دنیا عالمی مارکیٹ میں تو ان کی تیل کی قیمت کم ہے. کون سی قیامت آئی کہ یہ قیمتیں ان کی آج ادھر پہنچ گئی ہیں. کسانوں سے پوچھے کون سی قیامت آئی ہے کہ یوریا دگنا ان کو دے رہا. 60 ارب روپیہ کسانوں نے صرف گندم کی فصل کے لیے یوریا پہ ایکسٹرا خرچ کیا ہے ہمارے دور سے. تو کیا ہوا پاکستان؟ یعنی ہماری حکومت جانے سے اب تک یہ کیا ہوا کہ بجلی آج دگنی ہو گئی ہے. بجلی کے بل لوگوں سے پوچھیں, آج عوام سے پوچھیں تو صحیح ان کے حالات کیا ہیں, اور ابھی مزید اور مہنگائی آنے والی ہے. لیکن جو اس ملک کے طاقتور ڈاکو تھے انہوں نے اربوں روپے کے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کروا لیے. 1100 ارب روپے کے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کروا دیے اور قوم کو انہوں نے بھیج دیا تباہی کی طرف. آج ہمارا ملک, کبھی بھی ہمارے معاشی حالات ایسے نہیں تھے جو آج ہے. تو یہ کیوں ہے؟ سوال پوچھیں نا اپنے آپ سے, کیوں ہے؟ ہم سب سے زیادہ, میں پاکستانی, میں آپ کو بتاؤں جب میں مکہ گیا ہوں, مدینہ گیا ہوں, سب سے زیادہ مسلمان پاکستانی مجھے ملے وہاں. ہم یہاں تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوتا ہے, 20 لاکھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں کیونکہ سارے یا عاشق رسول ہیں, اپنے دین میں ماننے والے لوگ ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم تباہی کے راستے پہ کھڑے ہیں؟ کیوں نہیں اللہ ہماری دعائیں کیوں نہیں سن رہا؟ کیونکہ اللہ نے کئی قانون بنائے ہوئے ہیں. سارے جتنے اللہ کے پیغمبر دنیا میں آئے تھے سب ان کی دو میسیجز ہی تھیں, صرف پیغام 2 تھے. انصاف قائم کرو اور انسانیت, یعنی کمزور کی مدد کرو, جو کہ جانوروں کے قانون کے اندر کمزور کی سروائیول آف دا فٹسٹ ہے, کمزور مر جاتا ہے. انسانی معاشرے میں ہم اپنے کمزور طبقے کی مدد کرتے ہیں. جس کو پہلی دنیا کی تاریخ میں فلاحی ریاست بنائی تھی وہ مدینہ میں بنائی گئی تھی, انسانیت کا نظام آیا تھا. تو ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ آج وہ ملک جو خیرات دینے میں سب سے زیادہ ہے, میں اس کے سامنے ہوں. کبھی یعنی کہیں دنیا کے اندر کینسر ہاسپٹل کے اندر 75% مریضوں کا مفت علاج نہیں ہو سکتا, صرف پاکستان میں ہے. کیونکہ لوگ جب دیکھتے ہیں, جب کسی ادارے کو, جو خیراتی ادارے کے اوپر جب اعتماد کرتے ہیں, تو اس سے زیادہ کھلے دل کے لوگ ہی کوئی نہیں ہے. تو ہم وہ قوم ہیں جو ترستی ہے, جس کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, عظیم نعرے. ہم نے اللہ سے دعویٰ کیا کہ اللہ تیرے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے, ہم آزاد لوگ ہیں, ہم نے آزادی کا دعویٰ کیا. آج اپنے حالات ہم دیکھیں, نہ ہمارے پاس آزادی ہے, نہ یہاں خوشحالی ہے. غربت بڑھتی جا رہی ہے, دن بدن قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. تنخواہ دار طبقے سے پوچھیں کہ کیا حالات ہیں ان کے.
پوچھیں آج بزنس مین سے، سب دکان، آج فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، پوچھیں آج بزنس، کون سی، کسانوں سے پوچھیں، کسی سے پوچھیں، خاص طور پہ تنخواہ دار طبقے سے آج پوچھیں کہ وہ گزارا کیسے کر رہا ہے۔ تو کیا وجہ ہے اس کی؟ میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ ایک ہے کہ یہاں ظلم اور ناانصافی کا نظام ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا 1500 سال پہلے کہ طاقتور اگر چوری کرے تو آپ اس کو این آر او دے دیں اور بیچارے غریب لوگ جیلوں میں جائیں اور پھر سمجھیں کہ اللہ ہماری دعائیں قبول کرے گا۔ اور اس لیے جہاد اس نے ہمیں کہا ہے کہ ظلم کے سامنے کھڑے ہو، ناانصافی کو قبول نہ کرو۔ اور آج میں خاص طور پہ مخاطب ہوں اپنی پاکستان کی عدلیہ سے اور اس کے بعد پاکستان کی وکلا برادری سے۔ دیکھیں، اللہ نے آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری سونپی ہے۔ یہ وقت ہے آپ کا کہ آپ اس ملک میں رول آف لا کے لیے کھڑے ہوں۔ میں یہ آپ کو پورے ایمان سے کہتا ہوں کہ جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی مستقبل نہیں ہے اس ملک کا۔ جس طرح کے فیصلے کیے جا رہے ہیں، جس طرح کی انصاف کی اور قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، جس طرح وہ جنگل کا قانون نافذ کیا جا رہا ہے، اس طرح ہمارے ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ پہلی دفعہ لوگوں کو خوف آنا شروع ہو گیا ہے۔ لوگ پاکستان سے امید ان کی چلی گئی ہے۔ 8 لاکھ لوگ ہمارے ساتھ 8 مہینے میں پروفیشنلز، وہ طبقہ جو ایک ملک کی جان ہوتا ہے، وہ چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ باہر لوگ سرمایہ کاری کے لیے نکل گئے ہیں کیونکہ امید جانی شروع ہو گئی ہے۔ تو اس لیے میں اپنے معزز عدلیہ، اپنے ججز سے اور اپنی وکلا کمیونٹی سے، میں آج آپ سے خاص طور پہ آج اپیل کر رہا ہوں اپنے ملک کی خاطر۔ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ اللہ نے عمران خان کو جو دے دیا ہے، میں اپنی خوابوں میں بھی نہیں سوچتا تھا کہ وہ مجھے اس طرح کی عزت دے گا۔ اور انسان کیا چاہتا ہے دنیا میں؟ عزت ہی چاہتا ہے۔ انسان کے تو پیسے بناتا ہے عزت کے لیے، پاور میں آتا ہے عزت کے لیے۔ تو جب اللہ نے اتنی عزت دے دی ہے تو مجھے اور کیا مل سکتا ہے؟ میں صرف اس وقت آپ سب کے لیے کھڑا ہوں۔ میری جو ساری جدوجہد ہے وہ آپ کے لیے، اور آپ کو اس کے لیے سب کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ میں سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں، آپ اگر آج نہ کھڑے ہوئے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آگے اندھیرا ہے۔